ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم شاعر ناصر کاظمی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناصر کاظمی کا تعارف اور ناصر کاظمی کا انداز بیاں اور غزلیات میں سے کوئی ایک دو غزل بھی پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں کہ ناصر کاظمی یہ کون تھے۔ تو ناصر کاظمی کا پورا نام ناصر رضا کاظمی اور ناصر تخلص تھا۔ وہ 8 دسمبر 1925 کو امبالہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ناصر کاظمی کے والد محمد سلطان فوج میں ملازم تھے۔ ناصر کاظمی نے ابتدائی تعلیم امبالہ میں حاصل کی، مڈل اور میٹرک کے امتحانات میں وہیں سے پاس کیے۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور سے FA کا امتحان پاس کیا، BA میں داخلہ لیا، لیکن وہ اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر 1945 میں امبالہ واپس چلے گئے۔ جب پاکستان بنا تو ناصر دوبارہ لاہور آ گئے اور یہیں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں کچھ عرصہ ملازم رہے، رسالہ اوراق نو اور ہمایوں کی ادارت بھی سنبھالی۔ ان کے شعری مجموعوں کے نام حسب ذیل ہیں: برگن دیوان، پہلی بارش، نشاط جواب۔ ناصر کاظمی 1940 میں شعر کہنا شروع کیا۔ اپنی شاعری کی ابتدا نظم سے کی، لیکن بعد میں وہ غزل کی طرف آ گئے۔ جس وقت ناصر کاظمی نے شاعری کا آغاز کیا، اس وقت تک اردو غزل ایک طویل سفر طے کر چکی تھی۔ عشق و محبت کے دائرے سے نکل کر اب غزل میں ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا رہے تھے۔ اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولید اکری سے ہوا اور پھر غزل میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا کے عہد میں داخل ہوئی۔ اس وقت تک غزل میں زیادہ تر عشق و محبت اور تصوف کے مضامین ہی کو مرکزیت حاصل رہی۔ مرزا غالب نے غزل میں فلسفیانہ افکار یعنی فلسفے سے متعلق خیالات اور زندگی کے حقائق کو داخل کیا۔ حالی اور اقبال نے غزل کے دائرے کو اور وسیع کیا۔ مولانا حالی نے غزل میں تخیل کے زور و شور کو قدرے کم کر کے اسے اپنے ارد گرد کی زندگی سے قریب کر دیا اور غزل میں معاشرتی اور قومی مسائل کو جگہ دی۔ اقبال نے غزل کو نہ صرف ایک فلسفہ حیات کا ذریعہ اظہار بنایا، بلکہ اپنے عہد کے قومی اور بین الاقوامی مسائل کا ترجمان بھی۔ اقبال کے علاوہ حسرت، اصغر، فانی، جگر بیگانہ، فراق اور حفیظ جالندھری، صوفی تبسم اور حفیظ ہوشیار پوری وغیرہ نے اپنے اپنے طور پر غزل میں نئے مضامین داخل کیے، لیکن ان میں فیض احمد فیض کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ فیض نے غزل میں سیاسی و نفسیاتی اور اقتصادی موضوعات کو بیان کیا۔ قیام پاکستان سے پہلے اردو غزل کے چند نمائندہ شعراء اور غزل کے چند نمایاں رجحانات اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ 1935 کی ترقی پسند تحریک اور قیام پاکستان کے درمیان وقفے میں غزل کے مقابلے میں اردو نظم کو زیادہ فروغ حاصل ہوا اور غزل قدرے دب گئی، مگر قیام پاکستان کے بعد غزل نے اپنا دوبارہ کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد غزل کو دوبارہ اس کا کھویا ہوا مقام دلانے میں دیگر شعراء کے ساتھ ساتھ ناصر کاظمی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ناصر کاظمی کے قریب العصر معاصرین جمیل الدین حالی، ابن انشاء، شہرت بخاری، شہزاد احمد، احمد فراز، حامد عزیز مدنی، سلیم احمد اور دیگر شاعروں نے غزل گوئی میں خاصی شہرت حاصل کی، مگر ناصر کاظمی کا نام ان سب میں نمایاں ہے۔ ناصر کاظمی نے غزل میں بہت سے موضوعات پر شعر کہے، مگر چند اہم موضوعات یہ ہیں: 1947 کی ہجرت کے واقعات اور ان کے اثرات، ماضی کی یادیں، غم روزگار، عشقیہ مضامین۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کے جن 4 موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے
انہیں پڑھ کر ہمارے ذہن میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی سے متعلق بے شمار موضوعات میں سے ناصر کاظمی نے اپنی غزلوں میں ان 4 موضوعات کے اظہار کو زیادہ اہمیت کیوں دی؟ تو آئیں اس ضمن میں سب سے پہلے 1947 کی تقسیم ہند کے موضوع پر نظر ڈالیں۔ 1947 کی ہجرت ناصر کاظمی کے لیے بہت بڑا تلخ تجربہ تھی۔ ناصر کاظمی کی غزلیں پڑھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ناصر کے نزدیک ہجرت صرف نقل مکانی یعنی جگہ تبدیل کرنا نہیں، بلکہ یہ تو ایک جانے پہچانے مانوس ماحول اور گہرے انسانی رشتوں کو چھوڑ کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا عمل تھا۔ اسی طرز احساس کی وجہ سے ناصر نے تبادلہ آبادی کے اس عمل کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ ہجرت کے عمل سے اچھے اور برے دونوں طرح کے نتائج برآمد ہوئے، لیکن شاعر کی نظر ہجرت کے منفی پہلوؤں یعنی قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، افراتفری اور بے یقینی کی فضا پر زیادہ پڑتی ہیں۔ اس کا اظہار ناصر کے اشعار میں اس طرح ہوتا ہے: انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو حادثے کل ہو گئے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کے جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ناصر کاظمی کے موضوعات میں گزرے زمانے کی یاد ایک اہم موضوع ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان بے اطمینانی اور پریشانی کے دور میں سکون کے زمانے کو یاد کرتا ہے۔ 1947 کے واقعے سے پیدا ہونے والی مایوسی اور اداسی کے عالم میں ناصر کو اس سے پہلے کا پرسکون زمانہ بڑی شدت سے یاد آتا ہے۔ ناصر کاظمی کے ہاں بیتے دنوں کی یاد کا اندازہ دیکھیے۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے۔ ناصر کاظمی کے کلام میں ہجرت اور ماضی کی یاد کے ساتھ ساتھ ہم نے ناصر کے کلام میں غم روزگار اور عشقیہ مضامین کی نشاندہی کی تھی۔ ناصر کاظمی چونکہ بنیادی طور پر غزل کا شاعر ہے، لہٰذا غم روزگار اور عشقیہ مضامین کا اظہار اس کے ہاں ایک قدرتی بات ہے۔ غزل کو غم عشق کی رودات کا نام دیا گیا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل میں بھی جذبہ عشق کی کسک اور خلش موجود ہے۔ غم روزگار کا اظہار ہر شاعر کے کلام میں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ہوتا ہے، لیکن ناصر کاظمی نے غم روزگار کو اپنا غم اور اپنے دل کی آواز بنا کر غزل میں اس طرح پیش کیا کہ اپنے زمانے کے غزل کے شعراء میں ناصر کا یہ انداز سب سے منفرد اور نمایاں نظر آتا ہے۔ تقسیم ہند کی جو تصویر ناصر کاظمی نے اپنے اشعار میں کھینچی ہے، آپ اس کی ایک جھلک کچھ دیر بعد دیکھیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناصر نے پہلے غم روزگار کو غزل کے مزاج سے ہم آہنگ کیا اور پھر اپنے اشعار میں اس کی تصویر کشی کی۔ ناصر کاظمی کی غزلیات میں موضوعات کے ذکر کے بعد اب ہم آتے ہیں ان کی غزل میں طرز بیان کی چند خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں اور پھر الگ الگ ان کی وضاحت کریں گے۔ ناصر کاظمی کے طرز بیان کی چند نمایاں خوبیاں یہ ہیں: کلاسیکیت، وہ طرز شاعری جس میں اصول و قواعد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور رومانویت، وہ طرز شاعری جس میں تخیل اور جذبے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، رنگ میر کا اثر، انداز بیاں کی سادگی۔ کلاسیکیت اور رومانویت کے ملاپ کی خصوصیت کا اندازہ آپ
ناصر کاظمی کی غزلیات پڑھنے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں کہ تخیل اور جذبے کی مدد سے ناصر کاظمی کا ایک خوبصورت رومانوی فضا پیدا کرتے ہیں۔ پھر کلاسیکیت کے تحت وہ اس فضا کی اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ مضمون میں ایک طرح کے اعتدال و توازن کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس طرح کے اشعار: جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی۔ ذرا غور کیجئے۔ جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی ملتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ مکرر: وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ کلام ناصر پر رنگ امیر کا اثر کے ضمن میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ناصر کاظمی سے پہلے اور بعد کے کم و بیش تمام شعراء کسی نہ کسی طریقے سے میر تقی میر جیسے عظیم غزل گو شاعر کا اثر قبول کرتے ہیں، لیکن ناصر کاظمی کے ہاں میر کا رنگ کچھ زیادہ گہرا نظر آتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ ناصر کاظمی کے عہد میں سن 1947 کی ہجرت کی وجہ سے افراتفری اور بربادی ہوئی۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کے انتشار اور مایوسی کی جھلک میر تقی میر کے عہد میں دلی کے اجڑتے وقت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ناصر کاظمی کو اپنا عہد سے قریب محسوس ہوا، اپنا عہد میر تقی میر کے عہد سے قریب محسوس ہوا۔ چنانچہ ناصر کاظمی کی غزل میں میر کی غزل کا عکس جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناصر کاظمی کے نزدیک اردو کا بہترین سرمایہ غزل میں ہے، اور اس لحاظ سے ناصر نے کلاسیکی شعراء میں میر جیسے عظیم غزل گو کا نسبتاً زیادہ مطالعہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں میر تقی میر سے متاثر ہونا قدرتی بات تھی۔ ان باتوں کے باوجود ناصر اور میر کو ایک دوسرے کے قریب لانے والی بات دونوں کے مزاج کی مماثلت بھی ہے۔ غزل میں میر نے لمبی اور چھوٹی دونوں قسم کی بحریں استعمال کی ہیں، لیکن ناصر کاظمی نے چھوٹی چھوٹی بحروں میں غزلیں زیادہ کہی ہیں۔ میر تقی میر کے رنگ سے متاثر ہونے کے ساتھ ناصر نے میر کے اسلوب میں شعر بھی کہیں، مثلاً ایسے اشعار: ڈھونڈیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں، ہر دور کی غزل میں میرا نشان ملے گا، ہم نے آباد کیا ملک سخن، کیا سنسان سما تھا پہلے۔ ناصر کاظمی نے مختصر سی بحریں استعمال کی ہیں۔ اس کی ایک مثال ناصر کاظمی کی ایک غزل میرے سامنے ہے: غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ آپ نے دیکھا
ناصر کاظمی کی ایک غزل، بہت مختصر سی بحریں انہوں نے استعمال کی ہیں۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کے الفاظ آپ نے دیکھ لیے، انتہائی سادہ اور آسان ہیں۔ یہ ان کے کلام کی بڑی نمایاں خوبی ہیں۔ ناصر کاظمی لفظوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور غزل میں گہری کیفیت اور مشکل مضمون کو آسان لفظوں میں بیان کرنا بھی جانتے ہیں۔ اب ناصر کاظمی کی ایک غزل عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گر گر پھیلا سوگ، سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بیکار، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ، سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں راگی و فنکار، بور بئیں اب ان گلیوں میں کون سنائے جوگ، جب تک ہم مصروف رہے یہ دنیا تھی سنسان، دن ڈلتے ہی دہیان میں آئے کیسے کیسے لوگ، ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہیں پرانی باتیں اس کی وہیں پرانا روگ۔ عزیز طلباء و طالبات، ناصر کاظمی کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا، اور ناصر کاظمی کی غزلیات میں سے ہم نے 2 غزل بھی پڑھ لیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی طرح کی ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔